बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मौज़म आज फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज जो पेरेंटिंग के हवाले से जिस मौजू पे बात करना का सोचा कि हम किस मौजू पे बात करें और इसकी क्या अहमियत है, वो एक डिफरेंट सा टॉपिक है, मुख्तलिफ है कि बच्चे अपनी फीलिंग्स अपने वालिदैन से क्यों छुपाते हैं और क्या वजह होती है और कब छुपाते हैं। आज इस मौजू पे आपसे बात करूँगा। हम जो आमतौर पे देखते हैं कि बच्चे जब अटेंशन गेन करना चाहते हैं, छोटे होते हैं, कभी बड़े भी होते हैं, अगर वो भूख लगती है तो रोते हैं, कोई चोट लगती है तो रोते हैं, वो अपने पेरेंट्स की अटेंशन गेन करना चाहते हैं और हम भागकर उनकी सपोर्ट करते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मौक़े डेवलप हो जाते हैं कि जब बच्चे बड़े होते हैं और कई मरतबा छोटे भी होते हैं, वो अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करते। इसमें खौफ का एलिमेंट भी होता है, इसमें अपनी ईगो भी होती है, इसमें बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जो कि बच्चे अपने आप को ओपन अप नहीं करना चाहते। इसके लिए बहैसियत वालिदैन हमारी ख्वाहिश ये होना चाहिए, हमारी इंटेंशन ये होना चाहिए और हमें इतना अवेयर होना चाहिए कि हम बच्चों के ऐसे महसूसात, ऐसी फीलिंग्स जो वो हमारे साथ शेयर नहीं कर सकते, हम उनको खुद ऑब्ज़र्व करें और ख़ुद फील करें। मैं अपने ज़ात के हवाले से एक मिसाल दूंगा कि मेरे बच्चों को, स्पेशली जब बड़ी बेटी, जब मैं देखता हूँ कि वो मेरे साथ आई कांटेक्ट से सलाम नहीं कर रही या फैमिली टाइम में मेरे पास आके नहीं बैठ रही, तो मुझे एक ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता था कि कुछ ना कुछ काम ख़राब हुआ है। ऐसी फीलिंग्स हैं, शैटर हुई हैं, जो मुझसे शेयर नहीं कर सकती। या कभी हो सकता है कि वालिदा से डांट पड़ी हो, या कभी हो सकता है कि टेस्ट में नंबर कम आए हों, या कोई ऐसा एक्शन जो मेरी उससे उम्मीदें वाबस्ता हैं उसको उसने ब्रीच किया हो या उसने तोड़ा हो, तो वो फिर वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और मुझे बहैसियत वालिद और उसकी वालिदा को इस चीज़ का एहसास करना पड़ता है कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं ताकि हम उस बच्ची को अपने ऑन बोर्ड ले सकें, उसकी जो इमोशनल गैप पैदा हुआ है उसको फिल इन कर सकें। आजकल बच्चों को जब इमोशनल ब्रेकडाउन होते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हैंडल किया जाता है और ये वालिदैन की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। मुझे एक ऐसी वालिदा के साथ भी मिलने का इत्तफ़ाक हुआ। वो कहती हैं कि जब मेरा बच्चा 5-6 साल का बेटा था, कि जब मेरा बच्चा मिसबिहेव करता है या कोई मेरी बात नहीं मानता, मैं उसके सारे कपड़े उतार के उसको गली में निकाल देती हूँ कि जाओ खुद ही जाके अपने आप को हैंडल करो। वो रोता है, चीखता है, दरवाज़ा खटखटाता है और मैं उससे माफ़ी तलाफ़ी करवा के जब तक वो बाउ डाउन नहीं कर जाता, अपने आप को बिल्कुल ब्रेक नहीं कर जाता, उस वक्त तक मैं उसको इजाज़त नहीं देती कि वो घर के अंदर आए। इसी तरह के कुछ सिलसिले वॉशरूम में बंद करने के भी होते हैं। इसी तरह के कुछ पेरेंट्स स्टोर में भी बंद करने के धमकियां देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके बच्चों को अपनी फीलिंग्स को हाइड करने के लिए बहुत बड़ा मवाद फराहम कर देती हैं। उन्हें पता होता है कि अगर हमने कोई ऐसे एक्शन कर दिया या अपनी कोई फीलिंग शेयर कर दी तो हमारे साथ एक बहुत बड़ा रिएक्शन भी हो सकता है। इस हवाले से बच्चों को हमें ये ट्रेन करना कि जब डिसअपॉइंटमेंट होती है, जब नाउमीदी होती है, जब चैलेंज होता है, उसको कैसे हैंडल करना है। जब कोई काम ख़राब हो जाता है, आपने उस फेज़ से कैसे निकलना है, उसके लिए हमें अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। और तैयार करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, हमें अपने आप को कन्विंस बहैसियत वालिद और वालिदा करना पड़ेगा कि हमने अपने बच्चों को किस तरह टैकल करना है। जब बच्चा कोई काम ख़राब कर देता है या कभी वो स्ट्रेस में चला जाता है, तो हम उसके स्ट्रेस को दूर करने की बजाय बहैसियत वालिदैन हम खुद स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम खुद अपसेट हो जाते हैं। अगर बच्चा एक इमोशनल ब्रेकडाउन में जा रहा है, हम उसके ऊपर
اس سے زیادہ ایموشنل بریک ڈاؤن میں جا کے اونچا شاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے لیے وہ اپنی فیلنگز، اسے پتہ ہے کہ اگر ایسا کچھ ہو گیا میرے والدین میرے اوپر شاؤٹ کریں گے تو بہتر ہے میں خاموش ہو جاؤں۔ وہ اپنی فیلنگز کو ہائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنی باتوں کو کہنے سے اعتراض کرتا ہے، اوائڈ کرتا ہے۔ تو اس چیز میں والدین کے طور پر ہمیں اپنے آپ کو اتنا اوپن کرنا چاہیے کہ ہم بچے ہمارے اوپر کنفائڈ ان کر سکیں، ہمارے ساتھ اوپن ہو سکیں، ہمارے ساتھ اپنی باتیں شیئر کر سکیں، کہ بچوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے اپنے آپ کو کس طریقے سے کیری کرنا ہے جب ہم ایموشنلی بریک ڈاؤن ہو جائیں گے۔ تھرو ایگزامپل، تھرو سیلف ایگزامپل ہم اپنے آپ کو ماڈل بناتے ہوئے کہ جب ہمارے پاس کوئی سٹریس کا موقع ہوتا ہے ہم کس طریقے سے اس سے نکلتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، تب بچے آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو اسی فیز میں لے آئیں گے اور وہ اسی طریقے سے اپنے ان معاملات میں اپنے آپ کو آگے سے بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ جب ہماری من حیث القوم ایک یہ چیز ڈیولپ ہو چکی ہے تو یہی حال ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، جبکہ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ لسننگ ہیلز، کہ اگر ہم صرف سن لیں کسی کی بات تو اس کے اندر ایک پیشنس ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک مدعا ایسا ضرور رکھتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی مشورہ دوں گا کہ اچھی اسٹریٹجی ہے، جو آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی اٹیچ نہ ہو، اس کو آپ سے نہ کوئی فائدہ ہو سکے نہ نقصان ہو سکے، مگر عقل مند سا وائز سا بندہ ہو جس سے آپ اپنی ساری فرسٹریشن ڈسکس کر لیں، ٹاک اٹ آؤٹ، وہ آپ کی بات سن بھی لے، کوئی تھوڑے بہت نارمل مشورے بھی دے دے اور نہ بھی دے بٹ بات سن لے۔ ایسے لوگوں کے جب آپ ڈسکشن کے بعد باہر آتے ہیں تو آپ بہت زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں۔ تو بحیثیت والد یا بحیثیت والدہ جب ہم اپنی اولاد کی ساری باتیں سن لیں گے اور بہت ساری اس کی فرسٹریشن کو ڈسکس کر لیں گے، جس میں زیادہ وقت سننے کا ہوگا نہ کہ بولنے کا والدین کی طرف سے، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے بچے اور ہمارے بچے ایموشنلی بیلنسڈ ہو جائیں گے، وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکیں گے۔ جب بچہ کسی ایکٹیویٹی میں، فیملی ایکٹیویٹی میں حصے دار نہیں بن رہا تو سمجھ لیں کہ بچے کے اندر کوئی نہ کوئی جنگ چل رہی ہے، ایموشنل چیلنج چل رہا ہے۔ تو بحیثیت والدین ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے کہ ہم اس چیز سے بچے کو ایک سننے کا موقع دیں، بچے کو کمپنی دیں، بچے کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ وہ ہمارے ساتھ اوپن کمیونیکیشن میں ہمیں پتہ چل سکے کہ بچے کی کیا پرابلم چل رہی ہے، تاکہ ہم اس کے حل کی طرف نکل سکیں۔ جس بندے کے اندر ایک نیگیٹیوٹی کا پورا ایک بینک بنا ہو تو اس نے آگے جا کے کس طریقے سے اپنے آپ کو ایک پازیٹیو اور ایک مثبت انسان کی طرف راغب ہونا ہے اور کیسے مثبت انسان بننا ہے۔ تو یہی چیز کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم اپنے چھوٹے بچوں کو، اب یہ مت سمجھیے کہ 3 سال 4 سال 5 سال کے بچے کی کوئی فرسٹریشن نہیں ہوتی ہے، ان کی بھی بہت ساری فرسٹریشنز ہوتی ہیں، ان کے بھی بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں۔ ایک بچہ 5 سال کی عمر میں 50,000 مرتبہ نا کا لفظ سنتا ہے۔ کیسے؟ بیٹا یہ نہ کرو، بیٹا ادھر نہ جاؤ، بیٹا کرسی پہ نہ چڑھو، نہ کرتے جب وہ ایک بچہ 5 سال کی عمر میں تقریباً ایوریج ریسرچ تھنگ کہ 50,000 مرتبہ نہ سنے گا تو اس کے ذہن میں کہاں سے پازیٹیوٹی آئے گی؟ وہ کس طرح ایک پازیٹیو انسان بن سکے گا جب ہر وقت جو ہے وہ ایک نیگیٹو اپروچ اس کے اندر پائی جاتی ہے؟ وہ ہم نے اس کو ٹرین اسی میں کر دیا۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے بچے، اور وہ ساری فرسٹریشنز ہیں نہ کی، اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ چیزیں اس کے ذہن میں بھری ہوتی ہیں اور وہ آگے جا کے کس طرح پازیٹیو انسان بننے کا ایک جو ہماری توقعات ہیں پورا اتر سکتا ہے۔ ایک چیز جو میں اور آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہمیں بحیثیت والدین اپنی فرسٹریشن سے بھی ہٹ کر رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بچہ فرسٹریٹڈ نہ ہو، ہمیں اپنے آپ کو بھی فرسٹریشن فری رکھنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بھی نیگیٹیوٹی سے دور رکھنا ہے، تبھی ہم وہ ویلیوز انکلکیٹ کر سکیں گے اپنے بچوں میں جو کہ ہم چاہتے ہیں۔ اگر ہم خود فرسٹریٹڈ ہیں، اگر ہم خود ایک ایسے ایشوز میں انوالو رہتے ہیں جس میں ہمیں بچوں سے ہائڈ کرنا پڑتی ہیں چیزیں، فیملی سے ہائڈ کرنا پڑتی ہیں ایسے ایشوز، تو پھر ڈیفینیٹلی ہمارا ذہن خود اسی بیگیج کا حصے دار بن جائے گا، وہ چیزیں ہم
آگے کس طریقے سے سمر کر سکیں گے اور بچوں کے اندر ٹرانسفر کر سکیں گے جو کہ ہم چاہتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جو ہم خواہشات رکھتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں کہ وہ ہمارے سے کوئی چیز ہائیڈ نہ کریں، ہمارے سے کوئی ایشو ہائیڈ نہ کریں، تو ہمیں بھی اپنے آپ کو آپس میں میاں بیوی کو اور فیملی میں اپنے جو ویلیوز ہیں ان میں پازیٹیوٹی لانا چاہیے، اور اپنی جو نیگیٹیوٹیز ہیں اور ایسی چیزیں ان کو چھپانے اور ان کو ہائیڈ کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور ایسا موقع ہی نہیں آنے دینا چاہیے کہ کسی چیز کو ہمیں ہائیڈ کرنا پڑے۔ امید ہے کہ میری آج کی ڈسکشن میں آپ کو کچھ ایسے پوائنٹ ضرور ملے ہوں گے جس میں ہم اپنے آپ کو بحیثیت والدین اب بہتر طریقے سے اپنا رول ادا کر سکیں۔